عمارتوں اور انفراسٹرکچر کی تاریخ کے اندر سب سے تیز رفتاری پچھلے 25 سے 30 سالوں کے اندر ہوئی ہے۔ اس انقلاب کی رفتار ایسی ہے کہ انسان نے جو ترقی پچھلے 100 سال کے اندر نہیں کی تھی وہ صرف چند دہائیوں کے اندر کر دکھائی ہے۔ 1900 کی دہائی کے اندر سب سے اونچی عمارتیں نیو یارک کے اندر موجود تھی جو کہ صرف 100 سے 150 میٹر کی ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں کیونکہ سٹیل اور کنکریٹ کی ٹیکنالوجی نئی آئی تھی تو زیادہ اونچی یا بلند عمارتیں بنانا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، مگر پھر امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جو کہ 381 میٹر اونچی اور 1931 کے اندر بنی تھی، اس نے دنیا کو حیران کر دیا کیونکہ یہ ورلڈ کی اور امریکہ کی سپر ٹال عمارت تھی جو کہ 300 میٹر سے اونچی تھی، اور اس کو تقریباً 40 سال تک کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکا۔ یعنی بلند عمارتیں بنانے کی ترقی ایک لمبے ٹائم کے لیے رک گئی، لیکن پھر اس کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر یعنی ٹوئن ٹاورز جو کہ 417 میٹر اونچے تھے، اور اس کے بعد ٹاور شکاگو سال 1973 کے اندر بنا جو کہ 483 میٹر اونچا تھا۔ یعنی 1970 کی دہائی کے اندر یہ بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کا ٹرینڈ ایک بار پھر سے شروع ہوا، لیکن پھر اس کے بعد پورے 30 سال تک کوئی بھی 500 میٹر کی اونچائی کو کراس نہ کر سکا۔ یعنی اس کے بعد بھی ایک لمبے ٹائم تک بریک لگ گئی، لیکن پھر سال 2000 کے بعد اس اونچائی کو ایسا گیئر لگا جو کہ لوگوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے بعد اونچی عمارتیں بنانے کی سپیڈ 100 گنا تک بڑھ گئی۔ دبئی نے اونچی عمارتیں بنانے کی ریف شروع کی تو اس کے بعد چین نے صنعتی سپیڈ بڑھائی۔ جدید مٹیریلز، ہائی اسٹرینتھ کنکریٹ، کاربن فائبرز، کمپیوٹر سیمولیشن اور ونڈ انجینئرنگ، سستی لیبر اور تیزی سے بڑھتی ہوئی اکانومیز یعنی پیسے کی بھرمار، ان سب چیزوں کو ملا کر سال 2025 کے اندر دنیا میں 25 سے زیادہ عمارتیں 500 سے لے کر 800 میٹر کی اونچائی تک پہنچ گئی۔ یعنی برج خلیفہ جو کہ 828 میٹر اونچا ہے وہ صرف 2010 کے اندر ہی دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی۔ یہ اونچائی تقریباً انسانی تاریخ کی اونچائی سے 2 گنا زیادہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 10 سے 15 سال کے اندر وہ ترقی ہوئی ہے جو کہ 100 سال کے اندر بھی نہیں ہوئی تھی۔ چائنا، تائیوان، سنگاپور، سعودی عربیہ، امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملکوں کے اندر آج بے شمار اونچی عمارتیں انسانی مہارت، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے شاہکار کے طور پر موجود ہیں۔ حال ہی میں سعودی عربیہ کے اندر جدہ ٹاور پر بھی کام ہو رہا ہے جو کہ مکمل ہونے کے بعد حیرت انگیز طور پر 1 کلومیٹر یعنی 1000 میٹر تک اونچا ہوگا۔ انسانی ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کی حد کیا ہے کہ انسان جتنا بھی کوشش کر لے آخر کتنی اونچی عمارت بنا سکتے ہیں جو کہ واقعی رہنے کے اور ٹکنے کے قابل بھی ہو، اور مستقبل کے انسان کیوں 10 کلومیٹر اونچی بلڈنگ بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں جو کہ انسانی تاریخ نے نہ اس سے پہلے دیکھا ہوگا اور نہ کسی نے سنا ہوگا۔ اور یہ کتنی زیادہ اونچائی ہے، ریفرنس کے لیے آپ کو بتا دوں کہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ 8.84 کلومیٹر اونچا ہے۔ یعنی اگر یہ بلڈنگ بن جاتی ہے تو ماؤنٹ ایوریسٹ اس سے تقریباً 1.5 کلومیٹر چھوٹا ہوگا۔ پر یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا سننے میں لگ رہا ہے، کیونکہ ایسے بہت سارے فیکٹر ہیں جو کہ قدرتی طور پر ہمیں اس اونچائی تک جانے سے روکتے ہیں، اور وہ فیکٹر کیا ہے اور ان کو کس حد تک روکنا ممکن ہے، آئیے جانتے ہیں تمام سوالوں کے جواب اس ایک ویڈیو کے اندر۔ دیکھیں، ایک اونچی بلڈنگ کو بننے سے روکنے کے لیے کچھ نیچرل فیکٹرز ہیں جو کہ بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، جن کو ایک حد تک ہی کنٹرول کرنا پاسبل ہے۔ مثال کے طور پر گریوٹی، وہ گریوٹی جو کہ ہر چیز کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے اور اس وجہ سے اس کا وزن بڑھتا جاتا ہے۔ ہم جتنا اونچا یا پھر اونچی عمارت بنائیں گے تو اس کا اپنا وزن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس کو زمین مسلسل کھینچ رہی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر 1000 میٹر کی عمارت بنائیں تو اس کے اوپر والے فلور کا وزن مسلسل نیچے والے فلور پر ڈالا جائے گا، اور اسی لیے اوپر والے وزن کو سہنے کے لیے نیچے کا حصہ بہت ہی چوڑا اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اس بات کو آپ بہتر طور پر برج خلیفہ کی بیسمنٹ کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے اوپر کے سائز سے کتنی زیادہ چوڑی ہے تاکہ اوپر کے پریشر کو ہینڈل کر سکے۔ یعنی اگر کسی بھی بلڈنگ کی بنیاد چوڑی اور مضبوط نہ ہو تو عمارت اپنے وزن کے نیچے ٹوٹ سکتی ہے یا پھر کولیپس ہو سکتی ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے میٹیریل کی مضبوطی، یعنی سٹیل، کنکریٹ یا پھر نینو میٹیریلز کی ایک حد ہے کہ وہ کتنے وزن کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر خود عمارت کا وزن اور اس کے اندر موجود سامان میٹیریل کی طاقت سے زیادہ ہو گیا تو زمین گریوٹی کی وجہ سے اس کو اپنی طرف نیچے کھینچ کر توڑ دے گی، اور کوئی بھی میٹیریل یا پھر کنکریٹ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ تیسرا فیکٹر ہوتے ہیں ہوا کا دباؤ۔ تیز ہوا اور زلزلے بھی عمارت کی اونچائی کو ایک حد تک آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ جتنا زیادہ اونچا سٹرکچر ہم بناتے جائیں گے تو اس کو انجینئرنگ کے شاہکار کے طور پر اتنا ہی زیادہ مضبوط ڈیزائننگ سٹرکچر بھی چاہیے، یعنی اس کو انجینئرنگ کا شاہکار ہونا چاہیے تاکہ وہ تمام قدرتی آفتوں یعنی سیلاب، آسمانی بجلی اور اس کے علاوہ تمام طرح کے زلزلوں کو بھی سروائیو کر سکے، اور اس کے علاوہ آگ سے بچنے کا بھی انتظام اس کے اندر موجود ہونا چاہیے، اور اس کو پاور یا الیکٹریسٹی دینے کے لیے پورے شہر جتنا پاور پلانٹ بھی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلا فیکٹر آتا ہے زمین کی بنیاد یعنی فاؤنڈیشن سٹرینتھ، اور یہ بھی طے کرتے ہیں کہ انسان آخر کتنی اونچی عمارت بنا سکتا ہے، یعنی ویٹ ڈسٹریبیوشن مکمل طور پر ایکول ہونی چاہیے۔
اونچی ترین عمارت کا وزن زمین پر برابر تقسیم ہونا چاہیے، یعنی بنیاد اس زمین پر رکھنی چاہیے جو کہ اس دباؤ کو سہ بھی سکتی ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دبئی جیسی زمین پر، جو کہ نرم زمین یا پھر ریتلی یا دلدلی زمین ہوتی ہے، اس کے اندر پائلز یا پھر ڈیپ فاؤنڈیشن لگائی جاتی ہیں جو کہ زمین کی گہرائی کے اندر مضبوط تہیں بنا کر ویٹ ڈسٹریبیوشن کو بالکل ایکول کر دیتی ہیں۔ آج انسان کے پاس جتنی بھی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا علم ہے، اس کے مطابق وہ 1 سے 2 میل یعنی 1600 سے 3200 میٹر یعنی 3.2 کلومیٹر تک اونچی عمارتیں تھیوریٹیکلی طور پر بنا سکتا ہے، لیکن یہ انتہائی مشکل اور مشکل ترین کام ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ریسرچرز ان کو بنانے پر کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ کام تو دراصل 1990 سے جاری ہے، کیونکہ جیپنیز کمپنی نے ایک مائل ہائی ٹاور جو کہ 1 میل یعنی 1600 میٹر اونچا ہوگا، یعنی برج خلیفہ سے تقریباً 2 گنا اونچا، اس کا ڈیزائن 1990 کے اندر ہی بنا دیا تھا، لیکن اس پر ہونے والا خرچ، زلزلوں اور تیز ہواؤں کے رسک کی وجہ سے مجبوراً اس کو روکنا پڑا۔ اس کو گھٹا کر مجبوراً سعودی عربیہ کے اندر جدہ ٹاور جو کہ 1000 میٹر یعنی 1 کلومیٹر بلند ترین عمارت ہوگی، اس کو شروع کیا گیا، جو باقی دنیا کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کہ کیا واقعی برج خلیفہ کی اونچائی کی حد کو توڑا جا سکتا ہے یا پھر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی پہلی 1 کلومیٹر اونچی عمارت پیسوں کی کمی کی وجہ سے اور بن لادن گروپ جو کہ اس کو بنا رہا ہے، اس پر ہونے والے کریک ڈاؤن، لیبر کی شارٹیج اور پھر کرونا کے مسئلوں کی وجہ سے ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر اس بلڈنگ پر ہونے والے صرف خرچے کی بات کریں تو اس کی لاگت پاکستانی تقریباً 7.4 ٹریلین پاکستانی روپے بنتے ہیں، کیونکہ امریکن ڈالرز کے اندر اس کی قیمت ہے $26 بلین، اور ریفرنس کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی سالانہ آمدن یا پھر جی ڈی پی ہے $411 بلین۔ اس حساب سے یہ عمارت پاکستان کی جی ڈی پی کا تقریباً 6 سے 7% کے برابر ہے۔ اسی لیے اونچی بلڈنگ بنانے کے لیے کاسٹ اتنا زیادہ میٹر کرتی ہے، پر یہ رکاوٹ بھی انسان کو مزید ترقی اور انوویشن کا خواب دیکھنے سے نہیں روک سکی، کیونکہ چائنا نے آفیشیلی طور پر اتنی اونچی بلڈنگ کا نقشہ بھی تیار کر لیا ہے، اور اس بلڈنگ کو وہ اسکائی سٹی کا نام دیتا ہے، جو کہ 2750 یعنی تقریباً 3.25 کلومیٹر اونچی ہوگی، اور چائنا کے مطابق اس میں تقریباً 10 لاکھ لوگ رہ سکتے ہیں۔ 200 فلورز کا میگا سٹرکچر جو کہ کسی سائنس فکشن فلم کا سین لگتا ہے، جو کہ اکثر ہالی ووڈ فلمز کے اندر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ زمین پر تباہی کے بعد امیروں کی ایک الگ دنیا جو کہ آسمان میں بادلوں کے درمیان موجود ہے۔ اور اگر یہ چیز سن کر آپ کے ہوش اڑ گئے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ تو پورا ایک شہر آسمان کے اندر بنانا چاہتا ہے، جس کو وہ الٹیمیٹ ٹاور کہتا ہے، لیکن وہ بھی ابھی تک اس کو پریکٹیکلی طور پر نہیں بنا پایا۔ اور سب سے آخر میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ، انسانی تاریخ کی سب سے اونچی عمارت جاپان بنانا چاہتا ہے، جس کو وہ کہتا ہے ایکسیڈ 4000، جو کہ حیرت انگیز طور پر 4000 میٹر یعنی 4 کلومیٹر اونچا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جدہ ٹاور جیسی 4 اونچی عمارتیں اس کے برابر ہوں گی، اور اگر یہ بن جاتا تو دنیا کے کچھ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اس کی اونچائی ہوتی، لیکن اس لیے نہیں بن پایا کہ اس کو بنانے کا خرچہ $1.2 ٹریلین کے برابر تھا، اور اس کے علاوہ لیبر کی شارٹیج اور میٹیریل کی کوالٹی بھی اس قابل نہیں تھی کہ اتنی بڑی بلڈنگ کے سٹرکچر کو ہولڈ کر سکے۔ لیکن ایکسپرٹس کے مطابق آج بھی انسان کم از کم 4-5 کلومیٹر اونچی عمارت آسانی سے بنا سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انجینئرنگ اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ نئی اے آئی ٹیکنالوجی، نئی تکنیکس اور اے آئی روبوٹس کو مشین کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی نیا سپر میٹیریل ایجاد ہو جائے جو کہ کنکریٹ اور سٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہو، گرافین اور کاربن نینو ٹیوبز کی طرح۔ پھر اس کی بنیاد یا فاؤنڈیشنز بہت مضبوط بنے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا خرچہ بھی کم ہو جائے۔ اگر ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے تو انسان مستقبل کے اندر 10 کلومیٹر تک اونچی عمارت بھی بنا سکتا ہے، جی ہاں 10 کلومیٹر تک، جو دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔